بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی خبر جو ہی محلے میں پھیل گئی، طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جوان بھائیوں کا گھر سے باہر نکلنا ہی محال ہو گیا۔ محلے والوں نے اور رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا۔ والدین بیٹی کے غم میں نڈھال تو دوسری جانب لوگوں کی چبھتی باتوں سے روز مرتے اور روز جیتے تھے۔ آخرکار گھر بدلنے کا فیصلہ ہی کر لیا اور وہ گھر بیچ کر انجان لوگوں میں گھر لے لیا، مگر والد کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے جانے کو۔ اسے اپنی بیٹی کا بہت انتظار تھا۔ بہت کہنے کے باوجود، منتیں کرنے کے باوجود وہ وہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑا رہا۔ کئی مہینے اس بات کو گزر گئے۔ ایک دن ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی مریض لڑکی کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ پہچان نہیں پایا کہ وہ کون ہے اور کیوں رو رہی ہے، مگر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اپنی ہی بیٹی کو پاؤں میں پڑا پایا۔ وہ مسلسل زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور بہت کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے والد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ رسوائی اور ذلت کی جس آگ میں وہ اپنے باپ کو جھونک کر گئی تھی، اس کے بعد تو شاید وہ بھی ایک پل کو جی نہیں پائی تھی۔ معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی تھی، انہوں نے کئی طرح کے نقص نکال کر آخر اسے گھر سے دھکے دے کر نکال ہی دیا۔ یہ واقعہ ہماری ایک پڑوسن نے گزشتہ دنوں کے گھر سے بھاگنے والی نجمہ کے حوالے سے سنایا۔ دوستو، ہمارے اس معاشرے میں آئے دن ایسی داستانیں سننے کو بہت ملتی ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی، جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر اگر لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کی رضامندی نہ ہو تو کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ مجھے ان لڑکیوں پر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جو کسی غیر شخص کے لیے اپنے ماں باپ تک کو دیکھتی ہی نہیں ہیں اور کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے والدین کا کیا ہوگا، ان کے بھائیوں کا، ان کے رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ لوگ ان کو کتنے برے برے طعنے دیں گے، کتنی ضلالت ان کو اٹھانی پڑے گی۔ وہ لڑکیاں پل بھر بھی سوچیں کہ کیا ماں باپ نے یہ دن دیکھنے کے لیے اولاد کو پیدا کیا تھا، ان کی پرورش کی تھی، کھلایا پلایا تھا، اچھے سے اچھا لباس انہیں پہنایا تھا، اتنی ساری قربانیاں دی تھیں، تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے اکثر نوجوانوں میں ملازمہ افورڈ نہیں کی جاتی۔ مائیں خود گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد پڑھ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے نام نہاد عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی، یا کلاس چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارکس میں گھوم رہی ہوگی۔ اور ایسے مرد کا کام تو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ بس یہ عورت کی عقل پر منحصر ہے کہ اس دھوکے کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ مرد صرف عورت سے کھیلتے ہیں۔ ایسے مواقع پر لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے۔ بے شک ہر عاقل اور بالغ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کریں، لیکن تب جب والدین راضی ہوں۔ ماں باپ کو دھوکہ دے کر کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا، وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا۔ اس طرح کی پسند کی شادیوں میں اکثر دیکھا اور سنا یہی گیا ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کو قبول نہیں کرتے، پھر ایسی لڑکیوں کو در در کی ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ پھر مرد جلد ہی اس محبت کے ڈرامے سے اکتا جاتا ہے، اسی لیے اچانک اس کی ماں باپ سے محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بعد میں وہی لڑکی کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا لیتی ہے۔ تب بھی تو لڑکیوں کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ تب صبر کیوں نہیں کرتی جب ان کے والدین اس کے حق میں ہوتے ہیں، اسے ایسی شادی سے منع کرتے ہیں؟ اگر وہاں صبر کا مظاہرہ کریں تو اس دنیا میں اللہ ان کو صبر کا پھل دے دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیں، اور اپنے والدین کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ان کی عزت اور ان کے احترام کو جانیے۔ آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رک جائیے، اس سے پہلے کہ آپ کا قدم آگے بڑھے اور زندگی بھر کا پچھتاوا آپ کے ساتھ رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔
آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔